بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمائر کی بحث ہے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کا معنی ہے چھپا ہونا۔ اس میں ظاہر مثلا زید کو ذکر کرنے کے بعد اس میں ظاہر کی جگہ پھر اس کی ضمیر لائی جاتی ہے تاکہ اس میں ظاہر کو بار بار ذکر کرنا نہ پڑے۔ جیسے ہم کہیں زید عالم ہے اور وہ میرا دوست ہے، اب زید کی جگہ ضمیر وہ لائی گئی اردو میں وہ، میں، تمہارا، ہم، یہ ضمائر کہلاتی ہیں۔ عربی میں کل 14 ضمائر آتی ہیں۔ ان 14 ضمائر میں پہلی 3 غائب مذکر کے لیے ہے۔ ہوا یعنی وہ ایک مرد، ہوا رجل وہ ایک آدمی ہے، ہما یعنی وہ 2 مرد، ہما رجلانی یعنی وہ 2 آدمی ہیں، ہم وہ سب مرد، اور عربی میں کہیں گے ہم رجال یعنی وہ سب آدمی ہیں۔ اس کی مثال قرآن کریم میں ہے قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ہوا بمعنی وہ، اور یہ اللہ جل جلالہ کے لیے لائی گئی ہے ضمیر، وہ اللہ جو ایک ہے، ہوا بمعنی وہ۔ ہما کی مثال جیسے قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں اذ ہما فی الغار، کہ وہ دونوں یعنی رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر غار میں تھے، تو ہما بمعنی وہ دونوں، اور یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غار کا جو قصہ ہے اللہ پاک نے سورۃ توبہ میں ذکر کیا ہے۔ ہما ضمیر ان دونوں حضرات کے لیے لائی گئی۔ ہم کی مثال یعنی وہ سب مرد کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک چونٹیوں کی وادی سے ہوا، تو ایک چونٹی نے کہا کہ کہیں سلیمان تم لوگوں کو روند نہ ڈالے، اس لیے تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، وہم لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا، وہم یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو، وہم چونکہ جمع ہے تو اس لیے وہم کی ضمیر لائی گئی کہ انہیں پتہ بھی نہ لگے گا اور تم کو کچل ڈالیں گے، تو وہم جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے ہم فیہا خالدون اولئک ہم المؤمنون حقا، تو یہ ہم ضمیر جمع غائب کے لیے مذکر کے لیے لائی جاتی ہے۔ 3 ضمیریں مؤنث غائب کی یعنی ہیا وہ ایک عورت، ہیا امرأتن وہ ایک عورت ہے، ہما یعنی وہ 2 عورتیں، ہما امرأتانی وہ 2 عورتیں ہیں، اور چھٹی ضمیر ہننا وہ سب عورتیں یعنی ہننا نساء وہ سب عورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ہے جیسے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیا عصایا کہ یہ لاٹھی ہے، تو ہیا بمعنی یہ اور وہ کے استعمال ہوتا ہے مؤنث غائب کے لیے۔ ہیا کی دوسری مثال کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے ایک قتل کی وجہ سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو یہ ٹال مٹول کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کی کیا صفات ہے، تو ما ہیا کہ وہ گائے، تو ہیا مؤنث ضمیر مفرد کے لیے لائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وہما یستغیثان اللہ یعنی ہما کی مثال وہ 2 عورتیں، اور ہما چونکہ مشترک ہے مذکر کے لیے بھی آتا ہے مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، وہ 2 مرد وہ 2 عورتیں، وہما یستغیثان اللہ کہ وہ والدین وہ فریاد کرتے ہیں اللہ سے، تو مشترک لایا گیا ہے ہما والد اور والدہ کے لیے۔ ہننا کی مثال یعنی وہ سب عورتیں سورۃ الممتحنہ میں ہے کہ جو مسلمان مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، لا ہن حل لہم کیونکہ وہ مسلمان عورتیں، ہننا وہ عورتیں حلال نہیں ہیں ان کافر مردوں کے لیے، ولا ہم نہ وہ مرد حلال ہیں یحلون لہن ان عورتوں کے لیے، تو ہننا جمع مؤنث غائب کے لیے لایا گیا ہے۔ مذکر مخاطب یعنی حاضر کی ضمیریں وہ بھی 3 ہیں، انتا تو ایک مرد یعنی انت عالم تو عالم ہے، انتما تم 2 مرد یعنی انتما عالمانی تم 2 عالم ہو، اور انتم تم سب مرد یعنی انتم عاملون تم سب عالم ہو۔ اس کی مثال قرآن کریم میں ہے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان سے غلہ لینے آئے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور انہیں یاد دہانی کروائی تو حیران ہو کے کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ انتا بمانا تم، تو تم یوسف ہو، تو انتا تم مخاطب اور حاضر کے لیے آتا ہے۔ انتما کی مثال کہ تم دو مرد، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ میں آپ کے بازو کو مضبوط کروں گا آپ کے بھائی کے ذریعے سے اور آپ کے لیے دلیل بناؤں گا، اور یہ فرعونی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کے ذریعے سے۔ انتما، اور آپ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور جو آپ کے تابعدار ہوں گے وہی غالب ہوں گے۔ تو انتما تم دو مرد کے لیے آیا ہے۔ انتم یعنی تم سب مرد کی مثال، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تم سب ایمان والے ہی غالب رہو گے۔ تو انتم تمام جو مخاطب ہیں ان کے لیے لایا گیا ہے جو ایمان والے ہیں۔ مؤنث حاضر کی ضمیر ہے وہ بھی تین ہے، انتی یعنی تو ایک عورت، انتی صالحۃ تو نیک عورت ہے، اور انتما تم دو عورتیں، یعنی انتما صالحتانی تم دو نیک عورتیں ہو، انتنا تم سب عورتیں، یعنی انتنا صالحات تم سب نیک عورتیں ہو۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، مثال کے طور پہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا خواب سنایا کہ 3 دن تک مجھے ایک فرشتہ ایک تصویر لے کے دکھاتا رہا اور اس کے اوپر ایک کپڑا تھا، اور مجھے کہا کہ اس کپڑے کو ہٹاؤ۔ جب میں نے کپڑے کو ہٹایا تو اس میں آپ کی تصویر تھی، آپ تھیں۔ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، انتی بمانا اے مخاطبہ تو تھی۔ انتما چونکہ مشترک ہے مذکر اور مؤنث کے لیے تو اس کو پچھلی مثال سے سمجھ لیا جائے۔ انتنا یعنی تم سب عورتیں، تو انتنا مسلمات تم سب عورتیں مسلمان ہو، انتنا بمانا تم سب عورتیں۔ متکلم کی ضمیریں 2 ہیں، انا یعنی میں ایک مرد یا میں ایک عورت، جیسے کہ انا عابد میں عابد ہوں، انا عابدۃ میں عابدہ ہوں۔ نحن یعنی ہم سب عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم 2 عورتیں ہم 2 مرد۔ نحن مسلمون اور نحن مسلمات مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے سورۃ الکافرون میں ولا انا عابد، کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو انا بمانا میں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اے موسیٰ میں نے تم کو چنا، انا بمانا میں، اور اننی انا اللہ کہ سنو میں اللہ ہوں، انا بمانا میں۔ اور نحنو کی مثال انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے، نحن بمانا ہم، یعنی یہاں عظمت کے لیے بیان کرنے کے لیے آیا ہے نحن، ورنہ اللہ تو ایک ہی ہے، ورنہ نحن ہم عظمت کے لیے بھی متکلم ذکر کر دیتا ہے۔ اور نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں، نحن مسلمات ہم سب مسلمان عورتیں ہیں، تو نحن ہم سب کے لیے آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ 14 ضمیریں ضمیر منفصل کہلاتی ہیں، یعنی جدا ہو کر آتی ہیں۔ ہوا ہما ہم مذکر کے لیے غائب کے لیے، ہیا ہما ہن مؤنث غائب کے لیے، اور انتا انتما انتم کہ تم 2 مرد تم ایک مرد تم سب مرد مخاطب کے لیے حاضر کے لیے، انتی انتما انتنا مخاطب مؤنث کے لیے کہ تم سب عورتیں، اور انا اور نحن میں اور ہم سب، یہ ضمیریں منفصل کہلاتی ہیں، ان کو خوب یاد کر لیا جائے۔